الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی بالوالدین احسانا صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے وہ ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان ہے والد کا ادب، والدین کا ادب اور والدین کے اندر سے خصوصاً والد کا ادب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ نیکی کرو اپنے والدین کے ساتھ، احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ، نیکی کرو۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حسن صحبت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا قال امک، تیری ماں۔ آگے فرمایا ثم من، قال، پھر فرمایا کہ کون؟ آگے کون؟ قال، پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر فرمایا ثم من، قال، ارشاد فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں۔ پھر آگے فرمایا ثم قال، پھر فرمایا تیرا باپ۔ اب اس حدیث پاک کے اندر کو کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ باپ ہے، تو والدین ہیں، والدین دونوں ہی ہیں، لیکن خصوصی جو موضوع ہے وہ والد ہیں۔ بچوں دیکھو، آج ہم اپنے والدین کی خدمت سے ہم کتنے دور ہیں۔ معزز سامعات، ہم اپنے والدین کی، باپ کی خدمت سے کتنے دور ہیں۔ اس کے اندر، اس حدیث پاک کے اندر 3 مرتبہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ والدہ کا حکم دیا، اس لیے کہ اس ماحول کے اندر سب سے پہلے کہ عورت کی عزت اور رسپیکٹ نہیں تھی، اور رسپیکٹ دلانے کے لیے 3 گنا جو نا ماں کو اجر دیا، کیونکہ وہ ماں ایک تو عورت ہونے کے ناطے عزت دینے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ ماں جو ہے نا وہ جنم دیتی ہے، رحم کے اندر رکھتی ہے، اور تیسرا پھر اس کی تربیت کرتی ہے، تو اس لیے 3 گنا اس کو اجر دیا، 3 گنا اس کے لیے فرمایا، اور پھر 1 گنا کس کے لیے فرمایا؟ ثم ابو کا، فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ باپ کے لیے کہا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی کوئی جو نا والد کا وہ مقام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں میرے حضور نے فرمایا کہ باپ کیا ہے؟ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تیری ماں تیری جنت ہے نا، جنت ہے، تو پھر کیا ہے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، کہ جنت کے دروازے کے اندر داخل ہونا ہے تو پھر کیا ہے؟ جنت کے دروازے کے اندر جنت میں جانا ہے نا، جنت کے دروازے سے گزرنا ہے، تو پھر کہاں سے جانا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ پھر جانا ہے تو اس دروازے سے گزر کے، والد کے دروازے سے گزر کے جنت میں جانا ہے، گزر کے جنت میں جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے، قال، فرمایا کہ راغما انفن ثم راغما انفن ثم راغما انفن، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا کہ من ادرک ابویہ عند الکبر احداہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی جو نا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا کہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو اپنے پاس پایا لیکن خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا۔
تو کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ والدین تمہارے لیے جنت ہے، جنت ہے، کہ ماں کے پاؤں تلے جنت رکھی نا تو باپ کو دروازہ بنایا جنت کا، جنت کا دروازہ بنایا۔ اب یہ دیکھیں کہ والدین کی خدمت اور والد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے اندر جہاں گائے کا ذکر ہے، وہ جو گائے کا ذکر آیا سورہ بقرہ کے اندر، جس کے نام پر یہ سورہ مبارک ہے، حافظ ابن کثیر اس کے اندر ایک واقعہ جو نا وہ درج کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے عبیدہ سلیمانی سے اس کو روایت کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک متول شخص تھا اور وہ بے اولاد تھا، اس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، اور اس مال و دولت کو جو نا ہتھیانے کے لیے اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر چھوڑا۔ جب اس کو قتل کر چھوڑا تو قتل کرنے کے بعد اب خود ہی قاتل بھی خود ہی تھا اور مدعی بھی خود بن گیا، مدعی بھی خود، دعویٰ کرنے والا بھی خود بن گیا کہ قتل کر گیا، اور قتل کر کے اس کو بیت المقدس کے جو نا دروازے تھے، مختلف دروازے تھے اس شہر کے، اس جو نا شہر کا جو نا بہت جو نا زیادہ جو دروازہ جو شہرت والا تھا، جہاں پر زیادہ شور و گل ہوتا تھا، آمدرفت زیادہ تھی جہاں پر، اس دروازے کے سامنے اس کی میت کو پھینک دیا۔ جب اس کی میت کو پھینک دیا اس دروازے کے سامنے، تو خود ہی پھر وہ غور بھی کرتا رہا کہ کون اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ اب لوگوں نے شور ہوا کہ اس کا جو چچا جو ہے نا وہ اس کو مار دیا گیا ہے، اس کے پاس لے کے آئے، اس کے پاس لے کے آئے، اور یہ شخص جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس خود ہی مدعی بن کے چلا گیا۔ دور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے اور میرا فیصلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے التجا کی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ایک گائے لے، اس کو ذبح کرے، اس کا جو زبان کا جو ٹکڑا ہے، وہ جو ٹکڑا مروایا نا وہ کس کا؟ زبان کا مروایا۔ کہا کہ وہ زبان کا ٹکڑا لے کے نا وہ اس میت کو مارے، اور یہ اٹھ جائے گا، اور اٹھ کے خود ہی بتا دے گا، خود ہی بتا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دے دیا۔ اب وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ قاتل خود تھا، اور اس شخص نے 40 سال تک اس مقدمے کو نا لٹکائے رکھا، فیصلہ نہیں ہونے دیا، فیصلہ نہیں ہونے دیا۔ اور اس کے اندر وہ کس کس طرح کے سوال کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ وہ گائے کیسی ہے، بتائیں گائے کیسی ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا وہ گائے جو نہ بوڑھی ہے نہیں ہے، نہ جو نہ بچی ہے، درمیانی عمر کی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ رنگ کیسا ہے، اللہ پاک نے بتایا کہ اس کا رنگ جو نا وہ جو نہ تو بہت زرد ہے نہ ہلکا ہے، دیکھنے والے کو بڑی لگتی ہے۔ پھر کیسا ہے اس کا گائے کے جو نا معاملات کیسے ہیں، اللہ کے قرآن نے کہا کہ وہ حل بھی نہیں جوتتی، پالتو گائے ہے، یعنی کہ بار بار سوال کرنے پہ، بار بار سوال کرنے پہ ان کے سوال آتے گئے۔ میرے حضور نے فرمایا اگر کوئی بھی ایک گائے لے کے اس کو ذبح کر چھوڑتے ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، مگر کیا وجہ تھی؟ کہ نیت خراب تھی، اور خراب نیت کی وجہ سے وہ یہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، عمل کرنا نہیں چاہتا تھا، تو عمل کرنا نہیں چاہتا تھا تو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کا وبال آ رہا تھا، اس کے اوپر اس کا وبال آ رہا تھا، وبال آ رہا تھا، اور بار بار وہ سوال کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ نا اس کو ان کے اوپر ایک مشقت ڈال دی، کہا تم نے اب بار بار سوال کیے نا، آ جاؤ پھر تم بھی، آ جاؤ تم بھی میری بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بلایا، اور بلا کے ادھر یہ جان بوجھ کے یہ عمل کر رہے تھے، ادھر رب کائنات نے ایک والدین کا جو نا باپ کا ایک فرما بردار جو نا بیٹا تھا، والدین کا فرما بردار بیٹا تھا، اس کے پاس ایک انسانی صورت کے اندر ایک فرشتے کو بھیجا، اور جا کے کہا جاؤ جاؤ کہ اس کی آزمائش کر کے آؤ، اس کی آزمائش کر کے آؤ۔ اس کی آزمائش کروائی گئی، اور کس طرح اس کی آزمائش کروائی اللہ پاک نے؟ آزمائش کرائی، فرشتہ ایک ہیرا لے کے گیا، اور جا کے اس کے کہنے لگا کہ بتا، ہیرا دیا اسے کہ یہ میں تمہیں 80,000 روپے میں
اس وقت کی جو کرنسی ہوگی اس کے حساب سے وہ جو نا وہ کہنے لگا میں 80,000 روپے میں تجھے فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں میں تمہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی بات یہ کہ اس وقت میرے والد سو رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ والدہ ہیں، کچھ نے کہا یہ والد ہے، لیکن والد کا جو واقعہ، اس نے کہا کہ میرا والد سو رہا ہے، جب جاگے گا نا تو آپ ایسے کرنا مجھے 70,000 دے دینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی خرید لو۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں خرید سکتا، جب میرے والد اٹھیں گے۔ اس نے کہا ابھی جا کے اٹھا دو۔ کہنے لگا نہیں میرے باپ سو رہے ہیں، ان کی نیند کے اندر جو نا میں مخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ میں ان کے آرام کے اندر جو نا خلل نہیں ڈال سکتا، میرے باپ سو رہے ہیں، میں ابھی نہیں جگاؤں گا ان کو۔ اب وہ فرشتہ آزماتا رہا، فرشتہ کہنے لگا چلو 90 دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ 90 نہ دو مجھے، آپ 60 دے دو۔ وہ نیچے آتا گیا، وہ فرشتہ اپنا ریٹ لے جناب اس کو نا اوپر لے جاتا گیا، کرتے کرتے وہ فرشتہ 10 گنا تک چلا گیا اور یہ 30 گنا تک آ گیا۔ یہ لڑکا جو 30 گنا تک آ گیا، اس نے کہا کہ فیصلہ تب ہی ہوگا جب میرا والد جاگے گا، اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کروں گا کہ یہ میں نے گائے بیچنی ہے، جو نہ ہیرا خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا۔ اللہ رب العالمین کو اس لڑکے کی اتنی ادا پسند آئی کہ فرشتہ جو نہ واپس اللہ کی بارگاہ میں گیا، جا کے کہا مولا وہ تو اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہے، بڑا فرما بردار ہے، اس نے اپنے باپ کو نہیں جگایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ جا کے پھر اس کو کہہ دو کہ وہ جو ہیرا تم نے نہیں نہ خریدا وہ تو تمہاری آزمائش تھی۔ اب اس کے پاس ایک گائے تھی، اور وہ جس طرح کے سوال کر رہے تھے وہ ساری چیزیں ساری جو نا جو اس کے اندر جو نا خصوصیات تھی اس گائے کے اندر پائی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ جا کے پھر اس سے خرید لو۔ اب وہ اس کے پاس گئے، وہ تلاش کرتے رہے، گائے کو تلاش کرتے رہے۔ ان کو جب وہ اس طرح کی جو نا خصوصیت والی گائے اسی لڑکے کے پاس تھی، جب گئے اس کے پاس اور جا کے اس سے کہا کہ گائے دے دو، وہ کہنے لگا کہ اتنی قیمت لوں گا اس کی۔ وہ کہنے لگے ہم اتنی دیں گے۔ 1 گنا اس نے قیمت لگائی، وہ بیچنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی لڑکے بیچ دے۔ وہ کہنے لگا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ایسا کرو، گائے کو ذبح کرو، اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے اس کو قیمت دے دو۔ وہ لڑکا نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں 2 گنا۔ وہ 2 گنا دینے پہ تیار ہو گئے۔ اس نے کہا 2 گنا بھی سونا نہیں دیں گے، یعنی کہ اگر ایک کھال کے اندر 1 من بھرا جانا تھا تو اس نے 1 من بھی نہیں لیا، 2 من بھرا جانا تھا اس نے 2 من بھی نہیں لیا، یعنی کہ 10 گنا تک وہ کرتے 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 وہ مناتے رہے، وہ نہیں مانا۔ بالآخر ان کا جو سودا طے پایا وہ 10 گنا پہ پایا، 10 گنا۔ اب 10 من گنا پہ کہ 10% تک، یعنی کہ 10 من اگر اس کے اندر، ایک مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر 1 من اس کی کھال کے اندر بھرا جانا تھا یا تو وہ 10 من تک وہ جو نا بھرا گیا سونا، اور بھر کے صرف جو نا اس کی قیمت لگی اس گائے کی، اور قیمت لگی اور 10 گنا تک قیمت لگی۔ اور گوشت کا ٹکڑا کتنا سا، صرف ایک زبان کا ٹکڑا لینا تھا اللہ نے، لیکن اللہ پاک کو اس بچے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی گائے کی قیمت 10 گنا تک کر دی، 10 گنا تک کر دی۔ بچوں دیکھو، جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے نا، باپ کے فرما بردار، ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، خصوصاً باپ کا بھی، باپ کا فرما بردار، اللہ پاک ان کی قیمتوں کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو قیمتی، ان کو جوہر بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے رزقوں میں بھی برکات دے دیتے ہیں، ان کی اولادوں کو نیک سعادت مند بنا دیتے ہیں، سعادت مند بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کو اس کی اتنی ادا پسند آئی کہ اپنے باپ کی قدر کی ہے، باپ کی عزت کی ہے، اپنے باپ کی عزت کی ہے۔ اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے اس کی ادا کو اتنی قدر کی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ، کہ جا کے اپنے باپ کی قدر کروائی نا، باپ کی قدر کروائی، جاؤ اب تیری مال کی قیمت 10 گنا تک لگ جائے گی۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا رزق بڑھا دے، تو اپنے باپ کی قدر کرے، اپنے باپ کی بات کو مانے، اپنے ماں باپ کی بات کو مانے، باپ کی بات کو مانے۔ اور یہ قدر کیسے اٹھتی ہے؟ دیکھو یہاں پر والدین کے لیے، دونوں کے لیے ایک سوال ہے، دونوں کے لیے سوال ہے۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ زوجین کے آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے،
आपस के झगड़े नहीं खत्म होते। उन झगड़ों की वजह से क्या है कि औलादें बर्बाद हो रही दरमियान में, औलादों की तरबियत जो है ना वो कम हो जाती। वालिदैन को भी चाहिए जब औलाद बड़ी हो जाती फिर सोचें कि इस औलाद के लिए कुर्बानी देना सीखें, पार्टियां ना बने। औलाद जो है ना, माँ बाप जो ना, बाज का तो माँ पार्टी बना लेती है अपनी औलाद को अपनी तरफ कर लेती है, बाज का तो बाप पार्टी बना लेता है। ऐसे नहीं। जब आपने एक अच्छी तरबियत अपनी औलाद की करनी है तो फिर बाप ने जो ना बीवी की बात को मानना है, बीवी ने शोहर की बात को मानना है, रिस्पेक्ट देनी है एक दूसरे को। जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, आप खुद ब खुद देखना कि औलादें तरबियत वाली एक अच्छी औलादें जो है ना घर के अंदर से ना वो जो ना जमा होंगी, अच्छी तरबियत से जमा होंगी, अच्छी तरबियत उनकी होगी। आज देखिए वो लड़ाई झगड़ों के अंदर आके औलादें जो उनकी तरबियत अच्छी नहीं होती, वो बच्चे पार्टी बन जाते हैं घर के अंदर, पार्टी बन जाते हैं। तो वालिदैन से दोनों से गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत करो। इनकी तरबियत के लिए कम अज कम अल्लाह पाक ने इतना बड़ा इनाम दिया, इनकी तरबियत के लिए एक दूसरे को जो ना इज्जत देनी सीख ले, इज्जत देनी सीख ले। और माँ बाप की इज्जत कराए, बाप माँ की इज्जत कराए, इज्जत दिलानी सिखाई मेरे हजूर ने। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं इस हदीस पाक को कि आक़ा सल्लल्लाहु की बारगाह में एक सहाबी आए, और आए तो उनके साथ एक उनका छोटा सा लड़का था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रा रजुलुन माअहु गुलाम, एक शख्स को देखा कि आया कि उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। हुजूर ने उसको देखा और इरशाद फरमाया फ़काल अली गुलाम, मेरे हुजूर ने उसको कहा कि ए बच्चे, ए बच्चे, मन हाजा, आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन है। आप देख रहे थे रहमत लिल आलमीन ज़ात थी, देख रही थी कि बच्चा है, बच्चे के साथ वालिद हो सकता है, लेकिन उस बच्चे की तरबियत करने के लिए उससे पूछा कि बच्चे बता, मन हाजा, ये कौन है। बच्चा आगे से क्या कहने लगा, काला भी, कहने लगा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे वालिद हैं, मेरा बाप है। फिर मेरे हजूर की बात ज़रा अगली सुनिए, मेरे आक़ा अलैहि सलाम ने कितनी बड़ी अदब और खुलक की बात की, आज जो हमारे अंदर नहीं है, आज जो हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आज हमारे अंदर। मेरे हजूर ने क्या फरमाया कि मेरे बच्चे, ये तुम्हारा बाप है ना, तो फिर तेरे बाप का अदब भी है, और ये खाली बाप का ही नहीं, ये हर बड़े का अदब है, चाहे वो वालदा है, वालिद है, ताया है, चचा है, मामू है, फूफा हैं, जो भी हैं, बड़े अजीज़ व कुर्बा हैं, हमसाए हैं, जितने भी हैं, ये सब का अदब। इसके अंदर सबके लिए अदब सिखाया। क्या फरमाया कि जब तुम अपने बाप के साथ चल रहे हो ना, या अपने बड़ों के साथ चल रहे हो, तो क्या फरमाया, बला तमशी या मामा, कि अपने बाप के साथ या बड़ों के साथ जाओ तो एक कदम पीछे को रखो, उनके आगे ना चलो। ये अदब सिखाया, अदब है ये अपने बाप का, कि बाप का अदब करो, उससे आगे आगे ना चलो, एक कदम पीछे हट के रहो। आज देखो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, क्या ये अदब दिए जा रहे, अपनी औलादों को अदब दिए जा रहे, असातिज़ा दे रही हैं सारी चीज़ का अदब, यूनिवर्सिटीज दे रही हैं हमारी अदब, वालिदैन का अदब सिखा रही, नो, नो, बिल्कुल भी नहीं, अदारे हमारे नहीं सिखा रहे। ये तब हमारी इन तालीमी दरसगाहों से ही लेना था, जो नस्लों ने, आज ये कमज़ोर हो गई, कमज़ोर हो गई, घर के अंदर वालिदैन कमज़ोर हो गए, दरसगाहों के अंदर असातिज़ा कमज़ोर हो गए। क्या वजह है कि असातिज़ा अगर जोर लगाते हैं तो घरों के अंदर वालिदैन वैसी तरबियत नहीं कर रहे, बच्चों के ऊपर असर नहीं हो रहा इस चीज़ का। मेरे हजूर ने फरमाया कि अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से आगे आगे न चलो, एक कदम पीछे करो, यह अदब है तुम्हारे वालिदैन का। आगे फरमाया वला तस्तबलहू, कि ए मेरे बच्चे, तुम्हारे बाप का अदब यह है कि उनको गाली ना दो,
गाली ना दो। नहीं, या रसूल सल्लम गाली कौन देता अपने बच्चे अपने बाप को? फरमाया जब तुम किसी के बाप को गाली दोगे वो तुम्हारे बाप को गाली देगा। आज हम खुद गालियां सिखा रहे होते। मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी। वो बच्ची कहने लगी घर के अंदर मेरा भतीजा गालियां निकालता तो सारे हंसते हैं उसको देख देख के। देखो, गालियां हम खुद सिखा रहे हैं अपने बच्चों को गाली देनी। क्या अपने बच्चों को गाली देने का अदब हम सिखा रहे हैं? अपने बच्चे को गाली देने का अदब सिखा रहे हैं हम इसके अंदर। अपने बच्चों को गाली देने का अदब नहीं सिखाना, गाली का अदब नहीं सिखाना, बल्कि गाली से रोको। दूसरे के माँ बाप को, बड़ों को गाली न दे, अदब सिखाया इसके अंदर। और फिर आगे फरमाया बला तजलिस कबलहू, ऐ मेरे बच्चे जब तू अपने माँ बाप या बड़ों के पास बैठे ना तो उनके जो ना पाँव वाली साइड पे बैठो, उनके बराबर ना बैठो। हमने कई ऐसे, मैंने इतने पढ़े पढ़े लिखे लोगों को देखा, पढ़े लिखे लोगों को देखा कि फरमाया कि जब जब बड़ा बैठ जाए अदब सिखाया, अदब सिखाया सबसे पहले कि जब बड़ा बैठ जाए तो फिर बैठो, उससे बैठने से पहले बैठो भी ना, ये अदब सिखाया। और उनके सामने बैठो, यानी कि उनके पीछे जो ना हट के बैठो, उनके सामने उनके बराबर ना बैठो। अगर बैठना है तो जरा उनके पाँव वाली साइड पे बैठो। ये अदब है बड़ों का, अदब है। आगे फरमाए बला तदउबी इसमिही, और फिर अपने बाप को उसके नाम से ना पुकारो, उनको अब्बा जान कह के पुकारो, बाबा जान कह के पुकारो। बाप का अदब सिखाया इसके अंदर। देखो, कुरान हदीस सारे का सारा अदब है। कुरान हदीस सारे का सारा अदब है। अरबी का मकूला है कि उसके अंदर जो ना फरमाया गया कि अल अदब शजरुन, कि अदब जो क्या है, ये शजर है, एक दरख्त की तरह है अदब। और फरमाए वाले इल्म समरुन, इल्म उसका समर है। फ़इल्लम यकुन शजरुन फलैस लहु समरुन, फरमाया कि अगर शजर नहीं है तो फिर उसका फल भी नहीं है। तो फरमाया कि इल्म लेना है तो फिर किसके साथ? अदब के साथ। अब देखो मेरे हजूर ने जिंदगी के अंदर इसका भी अदब सिखा दिया, अदब सिखा दिया कि लोगों, ये है तुम्हारे माँ बाप का अदब, कि माँ बाप का अदब है कि अगर माँ बाप के साथ तुम हुस्न सलूक के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करोगे, अपने बाप का अदब करोगे, माँ बाप का अदब कराएगी, बाप माँ का अदब कराएगा, तो फिर क्या होगा? तुम्हारी औलादें एक अच्छी तरबियत वाली बन जाएंगी। एक अच्छी तरबियत के साथ तुम्हारी औलादें जो ना परवान चढ़ेंगी। और अगर वालिदैन आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे, तो फिर औलाद की समझ लो कि सारी औलाद जो है ना वो तबाही के दिहाने पे खड़ी है, उनकी कोई तरबियत नहीं हो रही। तो हम अपनी औलाद के लिए, उनके लिए तरबियत करने वाले बने, अपनी औलाद की तरबियत करने वाले बने, और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप का इस तरह अदब करें, और माँ को चाहिए कि अपने शोहर की कदर करवाए और इस तरह उनकी तरबियत करें। और शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी की कदर कराए और अपने बड़ों की, जो ना वालिदैन अपने बड़ों की इस तरह कदर कराएं। अगर इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक बरक़ात नसीब फरमाएंगे और अल्लाह पाक इन बच्चों की तरबियत अच्छी कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा जो ना पढ़ना पढ़ाना और ये जो ज़िक्र का गोशा है इसको अपना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे बच्चों की तरबियत इस तरह कर दे, अल्लाह ऐसा करने वाला हमें बना दे कि जिस तरह जो ना हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाए और हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर लें। इसके लिए अपने रब से दुआएं भी किया करो कि अल्लाह हम कुछ भी नहीं है, ये तेरी करम से, तेरी तौफीक से ही है मौला, आपकी तौफीक से ही है सब कुछ। जब बंदा दुआएं मांगता चला जाता फिर अल्लाह उसकी रहनुमाई करते चले जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुनिया आखिरत को बेहतर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।